یہ ماڈیول ریلیٹڈ ہے فائنینشیل گلوبلائزیشن سے اور اس کی ریڈیکل ٹرانسفارمیشن سے، کہ ہاؤ ٹرانسفارمیشن آف فائنینشیل گلوبلائزیشن ہیپنس ان اے ریڈیکل فارم. ایک بہت ذرا انقلابی سی سچویشن میں کس طرح یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہو گئی. سب سے پہلے تو اگر ہم دیکھیں تو برٹن ووڈ کے ذریعے جو پورا برٹن ووڈ سسٹم تھا وہ ایک پورا کریٹ ہوا، جس کے ذریعے آئی ایم ایف اسٹیبلش ہوا، ورلڈ بینک اسٹیبلش ہوا، اور گیٹ جو ہے وہ پراپرلی اسٹیبلش ہوئی، وہ جو بعد میں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے طور پر سامنے آئی. تو یہاں پہ جو موومنٹ ہوئی، جو گریجول چینج آئی، جو کہ سب سے زیادہ ریمارکیبل چینج تھی، وہ یہ تھی کہ گورنمنٹ لیڈ بزنسز تھے وہ موو کر گئے مارکیٹ لیڈ بزنسز میں، یا مارکیٹ لیڈ سسٹم بن گئے. پہلے گورنمنٹ کنٹرول کرتی تھی سارے کے سارے بزنسز کو، انویسٹمنٹ کو، آپریشنز کو، اور اس کے بعد وہ اب مارکیٹ فورسز پہ چلے گئے، ڈیمانڈ سپلائی کی، جہاں پہ کنزیومر کی چوائسیز اور کنزیومر کی سوورنٹی جو ہے اس کو امپورٹنس دی جانے لگی. اس کے بعد جو مارکیٹ تھی اس کو کنسیڈر کیا گیا کہ چونکہ وہ زیادہ ایفیشنسی کریٹ کرتی ہے اور سیکنڈلی لانگ رن میں وہ ایفیشنسی کو انشور کرتی ہے، تو اس لیے مارکیٹ فورسز کو ریسورس ایلوکیشن کے لیے زیادہ امپورٹنس دی جانے لگی. تو انٹرنیشنل فائنینشیل مارکیٹ میں گورنمنٹ کا رول کم کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ گورنمنٹ کم سے کم انٹرفیئر کرے، اور جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہیں، ایک تو ڈومیسٹک مارکیٹ بائی دیم سیلف اور انٹرنیشنل مارکیٹ ایز اے ہول، جو بھی ڈیسیژن میکنگ کرے وہ ڈیمانڈ سپلائی کی فورسز پہ کرے، اس میں گورنمنٹ کا رول کم سے کم ہو. اب جب برٹن ووڈ ہوا اور اسمبلی آف نیشنز ہوئی، بہت ساری نیشنز اکٹھی ہوئی اور انہیں ایک پورا فائنینشیل آرڈر بنایا، تو اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں، جو امپورٹنٹ کانٹیکسٹ تھے جن کو فوکس کیا گیا، اس میں ایک ایکسچینج ریٹ رجیم تھا، کیونکہ ایکسچینج ریٹ جو تھا وہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہا تھا. انٹرنیشنل جب کنٹریز میں ٹریڈ ہو رہی تھی اور بزنس ہو رہا تھا اور انویسٹمنٹ ہو رہی تھی، تو دے نیڈ ٹو ایکسچینج دیئر کرنسیز. تو وہاں پہ ایکسچینج ریٹ جو ہے اس میں اسٹیبلٹی امپورٹنٹ تھی، اور اس کے علاوہ جو ایکسچینج کرنسی کی ویلیو ہے وہ امپورٹنٹ تھی. کیونکہ جب انویسٹر جو ہے وہ کسی ایک سے دوسری کنٹری میں انویسٹمنٹ کرنے جاتا ہے تو اس بات سے کنسرن ہوتا ہے اس کو کہ مجھے ریٹ آف ریٹرن کیا ملے گا، اور اس کے بعد ایکسچینج ریٹ میں کیا ویریشن آئے گی، کیونکہ اس سے اس کے ریٹ آف ریٹرن کو ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے. پھر ٹریڈ اینڈ پیمنٹ ارینجمنٹس جو تھی وہ کرنی ضروری تھی، کیونکہ بہت ساری کنٹریز جو تھی وہ بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹ کی سچویشن سے گزر رہی تھی، انٹرنیشنل انٹیگریشن ہو رہی تھی، گلوبلائزیشن ہو رہی تھی، کنٹریز ایک دوسرے کے سے زیادہ سے زیادہ ٹریڈ کرنا شروع ہو گئی تھی، ڈفرنٹ قسم کی ایسوسیشنز اور ڈفرنٹ قسم کے جو گروپس تھے وہ اسٹیبلش ہو گئے تھے. لیکن وہاں پہ پرابلم یہ تھی کہ زیادہ تر ڈیولپنگ کنٹریز تھی دنیا میں، اور ان میں زیادہ تر کنٹریز جو تھی وہ بیلنس آف پیمنٹ اور ٹریڈ کے ڈیفیسٹس کے اور ٹریڈ پیمنٹس کے پرابلم سے گزر رہی تھی، ان کو سیٹل کرنا ضروری تھا. تو بیلنس آف پیمنٹ ایڈجسٹمنٹ پروسیس جو ہے اس کو سیٹ کیا گیا، اور خاص طور پہ آپ کو پتا ہے آئی ایم ایف جو ہے اس کو اسی پرپز کے لیے اسٹیبلش کیا گیا تھا. انٹرنیشنل لیکوڈیٹی پروویژن بھی ایک اور امپورٹنٹ اسپیکٹ تھا، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں خاص طور پہ جب فائنینشیل سیکٹر گرو کرتا ہے تو وہاں پہ لیکوڈیٹی کا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے، بہت زیادہ لیکوڈ ریسورسز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، کیونکہ فائنینشیل انویسٹمنٹ جو ہے وہ لیکوڈیٹی بیسڈ انویسٹمنٹ ہوتی ہے زیادہ تر، تو اس لیے وہاں پر اور وہ بہت تیزی سے موو بھی کر جاتی ہے، تو اس لیے اس کو لیکوڈیٹی کو ہولڈ کرنا ضروری ہوتا ہے. تیسرا جو فائنینشیل مارکیٹ کی ارینجمنٹس تھی وہ بھی مینج کرنا ضروری تھی، کیونکہ فائنینشیل مارکیٹ کس طرح ارینج ہوں گی، کس طرح یہ آپس میں ورک کریں گی، کس طرح ان کی انٹر ڈیپینڈنس آئیڈینٹیفائی ہوگی. تو یہ وہ سارے سینیریوز تھے جن کے اوپر ان ساری کنٹریز نے بیٹھ کے آپس میں ڈسکشن کی. اس کے بعد فائنینشیل سسٹم جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن کے پروسیس میں سے گزرنے لگا. 1950 to 60 میں کیا ہوا تھا کہ ہائی گروتھ انڈسٹریل اکانومیز جو تھیں انہوں نے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کو لبرلائز کر دیا تھا، یعنی انہوں نے اوپن ٹریڈ کرنی شروع کر دی بہت زیادہ، اور اس کے بعد اس میں بیلنس جو ہے اس کو الاؤ کر دیا کہ اگر وہ بیلنس آؤٹ بھی ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو ہم کیپٹل اکاؤنٹ کے ذریعے بیلنس کر لیں گے. اور جو نان انٹیگریٹڈ گلوبل اکانومیز تھی ان کا پرسپیکٹو یہ تھا کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی کنٹیجن افیکٹ آئے، یعنی ہماری اکانومیز ڈسٹرب ہوں، کیونکہ آپ کو پتا ہے جو ڈیولپنگ اکانومیز ہوتی ہیں وہ پہلے سے ہی بڑی وولنریبل ہوتی ہیں، ان کی اکانومی بڑی فرجائل ہوتی ہے، وہ پوری طرح اسٹرانگ اسٹیبلش نہیں ہوئی ہوتی. جس طرح ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ پھر انفینٹ انڈسٹری آرگومنٹ کے طور پہ وہ کہتے ہیں جی اس کو پروٹیکشن چاہیے اس لیے ہمیں پروٹیکشن دے، تو وہاں پہ اگر تھوڑی سی بھی کوئی شاک آئے گا فارن بزنس کی طرف سے تو پھر وہ افیکٹ کرتا ہے، بری طرح ہرٹ کر دیتا ہے. تو اس لیے وہاں پہ ضروری تھا کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ریسٹرکٹ رکھتے. اس کے علاوہ جو لیکوڈیٹی کی شارٹیج تھی اس کو مینیج کرنے کے لیے پھر آئی ایم ایف نے ایس ٹی آر اسپیشل ڈرائنگ رائٹس جو ہے وہ ایشو کیے گئے 1960s میں، تاکہ اگر کسی قسم کی لیکوڈیٹی کا ایشو ہوتا ہے تو پھر آئی ایم ایف جو ہے ایس ٹی آر کے ذریعے لیکوڈیٹی پرووائڈ کر سکے. جو نیو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی فائنینشیل گلوبل اور فائنینشیل مارکیٹس میں، وہ ان میں
بہت ساری مزید ڈیولپمنٹ ہوتی گئی, مطلب وہ ایکسپینڈ کرتی گئی, نئے نئے پروڈکٹس اور نئی نئی جو ٹائپ آف ٹرانزیکشن ہیں وہ ایوالو کر گئی. اس کے علاوہ جو ڈالر تھا وہ ایک انٹرنیشنل کرنسی کے طور پر اپیئر ہو گیا, لوگوں کا اس کے اوپر ٹرسٹ بہت بڑھ گیا تھا اور جنرل ایکسیپٹیبلٹی اس کی بہت انکریز کر گئی. اس سچویشن میں ایک چھوٹی سی پرابلم یہ بھی تھی کہ آئی ایم ایف کا کنسرن تھا, جو کہ ٹریفن ڈیلیما کے طور پہ جانا جاتا ہے, کہ اگر یہ نہ ہو کہ یو ایس کی لائبلٹیز جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں اس کے گولڈ ریزرو سے, یعنی جو اکراس دا ورلڈ ریسٹ آف دا ورلڈ ڈالر ہولڈنگ ہے, وہ جو ٹوٹل ڈالر ریزرو گولڈ ریزرو ہے یو ایس کا, اس سے وہ ڈالر ہولڈنگ زیادہ نہ چلی جائیں, کیونکہ وہ لائبلٹیز ہیں. اگر وہ ڈالر کو کنورٹ کرنا چاہیں گے گولڈ میں تو پھر یو ایس کے پاس گولڈ اویلیبل نہیں ہوگا جتنے ڈالرز انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہوں گے, تو پھر وہ جو کنورٹیبلٹی کا پرابلم ہو جائے گا. اس کے علاوہ اس کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ انڈر تھریٹ ہو جائے گی. تو یہاں پر جب ٹریڈ اکاؤنٹ کو اور ٹریڈ کو بیلنس کرنے کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ کو لبرلائز کیا گیا, تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی ریلیکس کیا گیا یا اس کو سپورٹ دی گئی جو کیپٹل اکاؤنٹ ہے اس کو ریلیکس کر کے, تاکہ کیپٹل فلوز جو ہیں وہ انکریز کریں, اور اگر ڈیفیسٹ آ رہا ہے کرنٹ اکاؤنٹ میں تو وہ کیپٹل اکاؤنٹ کے سرپلس سے مینج ہو جائے, تاکہ اوور آل بیلنس آف پیمنٹ اسٹیبلش ہو سکے. یہاں پہ کچھ کریکٹرسٹکس تھے جو گلوبل فائنینشیل مارکیٹس کے جو ٹوٹلی چینج ہو گئے, تو ان کی وجہ سے بھی اوور آل ٹرانسفارمیشن کا پروسیس چل رہا تھا. جس طرح فائنینشیل مارکیٹ جو ہے وہ جب اوور دا ٹائم آبزرو کیا گیا اس گلوبلائزیشن کے پروسیس کے ذریعے, تو یہ دیکھا گیا کہ جو ان ایفیشنسی ہے نا وہ ایگزسٹ کر رہی ہے فائنینشیل مارکیٹس میں اکراس ڈفرنٹ کنٹریز, اور اس کے علاوہ انکمپلیٹ, یعنی کہ پوری طرح مارکیٹس جو تھیں وہ کمپلیٹ بھی نہیں تھیں, وہ ان کے کوئی نہ کوئی سیگمنٹ جو تھا وہ مسنگ تھا, تو وہ پوری طرح اسٹیبلش نہیں ہو سک رہی تھی مارکیٹس. ان کے کنیکشنز پوری طرح ڈفرنٹ اکنامک میکرو اکنامک اور مائکرو اکنامک جو سسٹمز ہیں انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ پوری طرح اسٹیبلش نہیں ہو پا رہے تھے. اس کے علاوہ یہ کرائسس پرون ٹو کرائسس تھی, پرون ٹو فیلور تھیں, کہ دیکھا گیا کہ جو فائنینشیل مارکیٹس ہیں ان میں کئی بار شاکس آتے ہیں اور وہ فیل ہو جاتی ہیں, وہ ان میں لیکوڈیٹی شارٹیج ہو جاتی ہے, کرائسس آ جاتا ہے, لوگوں کا اس پہ ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے, تو وہ جو ایک اسٹیبل سچویشن ہوتی ہے اس سے وہ ڈوینڈلنگ ہو جاتی ہے اور وہ انسٹیبلٹی کریٹ ہو جاتی ہے, اور پھر دوبارہ سے اس کانفیڈنس کو ریوائیو کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. انفارمیشن ایسیمیٹری بھی آبزرو کی گئی کہ بہت زیادہ ہے, وہ بجائے پہلے یہ زمشن تھی کہ چونکہ انفارمیشن فلو انکریز کرے گا, کاسٹ آف ٹرانزیکشن بہت کم ہے, جو انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز جو ہے وہ بہت گرو کر گئی ہے, تو آٹومیٹکلی ایسمک انفارمیشن ختم ہوتی جائے گی, انفارمیشن سیمیٹرک ہوتی جائے گی, لیکن اسٹل انفارمیشن ایسمیٹرک آبزرو کی گئی, اور اس کی وجہ سے ایسٹس جو تھی ان کی ویلیویشن کرنا تھوڑا مشکل ہو گیا. اس کے علاوہ یہ بھی آبزرو کیا گیا کہ بہت ساری بیڈ پالیسیز جو ہیں وہ فالو کی جا رہی تھی, امپروڈنٹ بہیویئر تھا اکانومیز کا اور اکنامک ایجنٹس کا, اور وہ لیڈس ٹو ورڈ ڈس ایکویلبرم ہو جاتا, بجائے یہ کہ وہ اکانومیز ایکویلبرم میں آتی, بیلنس ہوتی, وہ ڈس ایکویلبرم میں اور ان بیلنس سچویشن میں ایگزسٹ کرنی شروع ہو گئی. اور یہ پالیسیز بیڈ پالیسیز اس وجہ سے بھی ہو جاتی تھی کہ ہر کنٹری کوشش کرتی تھی کہ ہم اپنی پریورٹیز جو خود سیٹ کریں, اور ان پریورٹیز میں پھر وہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے یا انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہے اس کو افیکٹ کر دیتی تھی. 2010-20s میں یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ جو ہائی ٹیک فائنینشیل نیڈز ہیں وہ انکریز کرتی جائیں گی, اور اس سے فائنینشیل انوویشنز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی, اور ہوئی یہ کہ فائنینشیل انوویشنز بہت زیادہ بڑھ گئیں, پروڈکٹس بڑھ گئی ہیں, ڈفرنٹ ٹائپ کے ڈیریویٹیوز آ گئے, ٹرانزیکشنز اور کرنسی جو ہے نیو کرنسی ایون انٹروڈیوس ہو گئی مارکیٹ میں, اور ٹرانزیکشن جو ہیں وہ ان کا اسکوپ بھی بڑھ گیا. تو یہ اوور آل ڈیولپمنٹ پروسیس جو ہوتا ہے وہ بہت تیزی سے جاری ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو فائنینشیل گلوبلائزیشن ہے یا فائنینشیل گروتھ ہے وہ کسی حد تک اپنے ٹارگٹس کو بھی اچیو کرنے میں کامیاب ہوئی ہے, اس کے باوجود کہ بہت ساری لیمیٹیشنز جو ہیں اس کو فیس کرنی پڑی ہیں, لیکن یہاں پہ جو فائنینشیل انٹرنیشنل فائنینشیل انٹرمیڈیٹریز ہیں اسپیسیفکلی, اور گورنمنٹس جو ہے ڈومیسٹک اکانومیز کی, وہ اپنا میجر رول پلے کر سکتی ہیں ان چیزوں کو کنٹرول کرنے میں, کہ لیمیٹیشنز کو مینیج کریں, ہینڈل کریں, اور جو گروتھ ہے اس کو ایک پورا پلیٹ فارم پرووائڈ کریں.